السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمود احمد ظفر کی کتاب سیرت خاتم النبیین سے بت پرستی کے بارے میں یہ ویڈیو میں بنانا چاہتا ہوں۔ عرب کی زندگی کا سب سے زیادہ تاریخ گوشہ یہ تھا کہ پوری کی پوری سوسائٹی بت پرستی جیسے گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہر قبیلہ اس شرک میں مبتلا تھا، اور شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن حکیم نے سب سے زیادہ مذمت کی ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے مثبت طور پر جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ توحید ہے، اور جس باطل خیال کا پوری شدت کے ساتھ ابطال کیا ہے وہ شرک ہے۔ اور بت پرستی شرک کی سب سے زیادہ گھناؤنی شکل ہے کہ ایک شخص اپنے ہی ہاتھوں سے ایک بت تراش کر پھر اس کی پوجا شروع کر دے، اور بت بھی کسی انسان کا، جبکہ بقول علامہ اقبال من ندیم کے سگے پیش سگے سرخم کر دو، یعنی جب ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو انسان کس قدر علم و دانش سے کھورا اور عقل خرد سے خالی ہے، جو نہ صرف ایک انسان کے سامنے بلکہ ایک انسان کے بت کے سامنے جس کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے اپنا سر جھکاتا ہے۔ شہر مکہ اور بیت اللہ کی بنیاد خود اللہ کے خلیل اور حنیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اس کی تعمیر کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا، چنانچہ آپ کی تعلیمات کے مطابق اس سرزمین میں اسی وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی رہی جس کے تحت اس گھر کو بنایا گیا تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ کائنات کی تخلیق، اس کی نشو و نما اور اس کی بقا کے لیے اسے کسی وزیر اور مشیر کی ضرورت نہیں، تمام صفات کمال سے وہ بذات خود متصف ہے، اور تمام عیوب، خامی اور کمزوری سے وہ مبرہ اور پاک ہے۔ روز قیامت پر بھی ان کا پورا یقین تھا، لیکن جو ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی مدھم ہوئی اور جہالت اور نفس پرستی نے اپنے پنجے گاڑے تو احکام الہی کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن گئے، اور اصنام پرستی اور باطل عقائد کو پذیرائی حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے بت پرستی کو رواج دیا۔ چنانچہ اصحاب السیر نے لکھا ہے کہ علماء کرام کی اس بارے میں بکثرت تصریحات ہیں کہ سید ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عمر کے زمانہ تک اہل عرب آپ کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا، فہو اول من غیر دین ابراہیم، اور اہل عرب کے لیے گونا گو گمراہیاں شروع کی اور بتوں کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا۔ علامہ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ عمر سب سے پہلا شخص تھا جس نے دین اسماعیلہ کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش کو رواج دیا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز عمر نے کیا، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس بارے میں حشام بن محمد بن صائب نے اپنی شرح آفاق تصنیف کتاب الاسنام میں لکھا ہے کہ اس اسنام پرستی کا آغاز بیت اللہ کی عقیدت کی پاکیزہ جذبہ سے شروع ہوا، اور یہ ایک مسلمہ اور متفقہ حقیقت ہے کہ دنیا میں شرک ہمیشہ پاکیزہ جذبہ ہی کے تحت شروع ہوا۔ آج کل قبروں پر جو شرک ہوتا ہے وہ بھی صاحب قبر کے ساتھ عقیدت کی پاکیزہ جذبہ ہی سے ہوتا ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے عارض یا مستقل طور پر جدا ہوتا وہ حرم سے اپنے عقیدے کے تحت وہاں کے مقدس پتھروں میں سے ایک آدھ پتھر اپنے ساتھ لے جاتا، گھر پہنچ کر وہ اس کے ایک خاص مقام پر نصب کر دیتا اور اس کے گرد اسی طرح طواف کرتا جس طرح کہ قیام مکہ کے دوران کعبہ کے اطراف سے کرتا تھا، اور اس پتھر سے حرم کے تعلق کی وجہ سے خیر و برکت کا طالب ہوتا، اور اس کے ساتھ اسی محبت اور وابستگی کا اظہار کرتا جو ایک نیک انسان اللہ کے مقدس گھر سے کرتا ہے۔ بخاری شریف میں عطاری کا قول ہے کہ جب کوئی خوبصورت پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ڈیری بنا کر اس پر بکری کا دودھ دھو لیتا اور اس کا طواف کرتا، غرض کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ کر بت پوجنے لگے اور سابقہ گمراہ قوموں کی طرح ضلالت و گمراہی کے گہرے غواروں میں گر گئے۔
ہشام بن محمد ابن صائب کلبی نے اس بارے میں مزید لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے عرب میں دین ابراہیم کو تبدیل کیا اور اس میں اصنام پرستی کا آغاز کیا وہ قبیلہ خزاعہ کا سردار عمل بن لحی بن حارثہ بن عمر بن عامر تھا۔ کعبہ کی تولیت پہلے الحارث کے سپرد تھی، مگر جب عمر مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوا تو اس نے حارث کی حق تولیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور اپنی اولاد کی مدد سے حارث اور اس کے خاندان کو قابل رشک عہدہ سے محروم کر کے خود اس پر قابض ہو گیا۔ اس قبضہ کے بعد عمر پر اچانک بیماری کا حملہ ہو گیا اور اس بیماری نے بڑی سرعت کے ساتھ شدت اختیار کی۔ موت و حیات کے اس کشمکش میں کسی حکیم دانا نے اسے بتایا کہ شام میں البقاء کے مقام پر گرم پانی کا ایک چشمہ موجود ہے، اگر وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرے تو بہت جلد سے صحت یاب ہو جائے۔ عمر نے اس مشورہ کو پوری خوشدلی سے قبول کیا اور فوری طور پر البقاء کے لیے رخت سفر باندھ دیا۔ اس نے جب اس چشمہ سے جا کر غسل کیا تو اللہ نے اسے جلد صحت یاب کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صحت منظور تھی۔ صحت کے بحال ہونے کی وجہ سے خوشی اور مسرت کی لہر اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ اس نے چند روز وہاں قیام کیا تاکہ وہ واپسی کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکے۔ اس قیام کے دوران اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کے حضور سر نیاز خم کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے اپنے مسائل میں مدد مانگتے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ عمر قبل ازی اس قسم کے حرکات و سکنات سے قطعاً ناشنا تھا۔ اس کے دل میں فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے بارے میں جستجو کرے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ بت ان کی معبود ہے اور وہ اپنی تمام مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، بارش اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتے ہیں اور یہ بت ان کی تمام معاملات میں دستگیری کرتے۔ عمر ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، ان سے درخواست کی کہ پتھر کے کچھ معبود اسے بھی دے دیا جائے۔ چنانچہ البقاء کے باشندوں نے اس کے اس مطالبہ کو قبول کیا اور چند بت، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک ہی بت ہیبل اس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ شخص پتھر کی ان مورتیوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ میں آ گیا اور انہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھ دیا۔ عمر بہت سخی آدمی تھا اور لوگوں میں اس کی بہت مقبولیت تھی، اور اس مقبولیت کی بیان کی جاتی ہے کہ عمر عربوں کے لیے رب بن گیا۔ صار عمر للعربی ربا، دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا تھا لوگ اس کو دین سمجھ کر قبول کر لیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حج کے ایام میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور انہیں لباس مہیا کرتا تھا، اور بسا اوقات و موسم حج میں 10-10 ہزار اونٹ ذبح کرتا اور 10-10 ہزار غریب نادار لوگوں کو روزانہ لباس مہیا کرتا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلا شخص جس نے بت پرستی اس رسم کو رواج دیا اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کی کلم کلہ تحریف کی، وہ حزیل بن مدرکت ہے۔ عمر بن لحی کی مقبولیت کی وجہ سے یہ بت پرستی بھی معاشرہ میں مقبول ہو گئی اور جنگل کی آگ کی طرح یہ مرض ایسا پھیلا کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر شخص نے بت پرستی کو اپنا لیا۔ ہر قبیلہ نے اپنا الگ خدا بنا لیا اور ہر گھر میں اپنے اپنے خداؤں کی پوجا ہونی شروع ہو گئی، اور مکہ اور پورے عرب میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی، جس ابراہیم علیہ السلام نے پورے معاشرہ کے بتوں کو لات مار کر یہ اعلان کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین وما انا من المشرکین۔ اس دین ابراہیمی کے ماننے والے سارے کے سارے مشرک اور اصنام پرست ہو گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھ دی۔ ویسے تو ہر گھر میں الگ الگ بت تھا، سفر کا بت الگ، حضر کا بت الگ، بیماری کا الگ، صحت کا الگ، لیکن کچھ مشہور بت ایسے بھی تھے جن کی مختلف قبیلے عبادت کرتے تھے اور بڑے بڑے صنم خدوں میں انہیں سجا کر رکھا گیا تھا۔ دن رات ان پر نذرانے اور چڑھا دیے اور چڑھوائے چڑھتے تھے۔ کئی اونٹ ان کے استانوں پر قربان کیے جاتے تھے اور کئی روز ان کے میلے ان پر لگتے تھے۔
ان بتوں میں سب سے پرانا بت منات تھا۔ یہ عربوں کے قومی بتوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اس بت کی نہ صرف پورے اخلاص اور پورے جذبہ عبودیت سے پرستش کرتے تھے، بلکہ عقیدت و احترام کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام بھی اس بت کے نام پر اس طرح رکھتے جو اس کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کے آئینہ دار ہوتے۔ چنانچہ عربی ادب میں ہمیں اس قسم کے نام ملتے ہیں: عبد منات، زید منات وغیرہ۔ یہ بت مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان مشلل کے قریب قدید کے مقام پر ساحل سمندر پر نصب تھا۔ اس بت کے قریب سارے قبائل میں پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اس کی خوشدودی کے حصول کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہاں پر عرب قبائل جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے، لیکن نزد، اوس اور خزرج کے قبائل ان سب پر قتلے گئے تھے۔ ابن کلبی نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا جو اوس اور خزرج کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتے تھے، ایک قول اپنی تصنیف کتاب الاسنام میں نقل کیا، جس سے ان قبائل کے منات کے متعلق غیر معمولی وابستگی اور والہانہ عقیدت کا پتہ چلتا۔ فرماتے ہیں جو لوگ حج کے لیے دوسرے حجاج کے ساتھ روانہ ہوتے وہ تمام ان مقامات پر ضرور ٹھہرتے جن پر عرب عام طور پر قیام کیا کرتے تھے، اور وہ ساری رسوم ادا کرتے جو اس وقت رائج تھی، لیکن وہ اپنے سروں کو منڈوانے سے اجتناب کرتے۔ حج سے واپسی پر جب وہ اس مقام پر پہنچتے جہاں منات کا بت نصب تھا تو وہاں کچھ دیر کے لیے قیام بھی کرتے اور اپنے سروں کو بھی منڈاتے، کیونکہ ان کے نزدیک منات کی زیارت بھی حج کا ایک نہایت ضروری حصہ تھا، اور جب تک اس رکن کو پوری طرح ادا نہ کیا جائے اس وقت تک ان کی نظر میں فریضہ حج کی تکمیل نہیں ہوتی تھی۔ عربوں کے ہاں منات کی عرض دراز تک تعظیم و تکریم ہوتی رہی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے مسمار کروا دیا۔ اس بت کی مسماری کی مہم میں بہت سا مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس میں وہ 2 تلواریں بھی تھیں جو شاہ غسان حارث بن ابی شمر نے منات کے استان پر بطور نذرانہ عقیدت پیش کی تھی۔ ان میں سے ایک تلوار کا نام محزن تھا اور دوسری کا نام رسول۔ ان تلواروں کا ذکر شاعروں نے بھی اپنے اشعار میں کیا ہے۔ دوسرا جو بت تھا، اسی سلسلے میں عربوں کا دوسرا واجب التعظیم بت لات تھا، جس نے سرزمین طائف میں کفر و شرک کی ظلمتیں پھیلا رکھی تھی۔ یہ مربع شکل کی چٹان تھی جس پر ایک مکان تعمیر تھا۔ اس صنم کدہ کے متولی اور سجادہ نشین بنو ثقیف تھے جو طائف کا سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ ان میں عتاب بن مالک کا خاندان سب سے نمایاں تھا۔ لات کا بت بھی منات کی طرح عرب کے سارے قبائل میں معظم و مکرم تھا، اور لوگ دور دور سے خیر و برکت کے حصول اور آسمانی اور ارضی آفات سے بچنے کے لیے نذرانے پیش کرتے اور اپنی اولاد کے نام بھی اسی بت کے نام پر رکھتے تھے۔ چنانچہ پرانے عربی ادب میں ہمیں زید اللات، تیم اللات کے نام ملتے ہیں۔ طائف کے میدان میں جو مسجد آج موجود ہے اس کے بائیں مینار کے بالکل ساتھ ہی یہ بت نصب تھا۔ مدت دراز تک لات کا یہ بت عرب اور خصوصی طور پر اہل طائف کی عقیدت و محبت کا محور و مرکز بنا رہا۔ پھر جب سن 9 ہجری میں بنو ثقیف نے اسلام قبول کیا تو سرکار دو عالم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس بت کے صنم کدہ کے انہدام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو توڑ کر گرا دیا اور پھر نظر آتش کر دیا۔ کتابوں میں ہے کہ جس وقت شرک و بت پرستی کے اس مرکز کو منہدم کیا جا رہا تھا، اس وقت شداد بن عارض الجثمی رضی اللہ عنہ نے ثقیف والوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند چند شعروں میں کہا جن کا ترجمہ ہے: اہل طائف، لات کی مدد نہ کرنا، کیونکہ لات کو برباد کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کی قسمت میں کامیابی نہ ہو تمہاری مدد سے کیا ہوگا؟ جوش آگ میں بھسم ہو کر راکھ ہو گئی اور اپنی کوئی مدافعت نہ کر سکی، وہ یقیناً ناکارہ شے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سرزمین کو اپنے قدم میمنۃ الزوم سے نوازیں گے اور پھر یہاں سے واپس تشریف لے جائیں گے تو اس وقت ایک شخص بھی لات کا حامی نہ ہوگا۔ اہل عرب کے مشہور بتوں میں سے ایک بت کا نام عزا تھا۔ یہ لات و منات کے بعد بنایا گیا تھا۔ یہ وادی نخلا میں درختوں کے ایک جھنڈ میں تھا۔ جب کوئی مسافر مکہ سے عراق کی طرف جاتا تو درختوں کا جھنڈ اسے دائیں جانب پڑ۔ عربوں کی اس بت کے ساتھ بہت گہری قلبی عقیدت تھی، چنانچہ جاہلی عرب کی تاریخ و ادب میں اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس بت کے نام پر عربوں نے اپنے اولاد کے نام بہت بعد میں رکھنے شروع کر دیے تھے، چنانچہ عبد العزیٰ جیسا مرکب نام پہلے دور میں کہیں نظر نہیں آتا۔
عزا کی پرستش کی ابتدا ظالم ابن سعد نے کی۔ مکہ سے جو راستہ عراق کی طرف جاتا ہے، اس پر بستان سے 9 میل کے فاصلے پر سڑک کے دائیں جانب یہ بت نخلۃ الشامیہ کے مقام جسے حراز کہتے ہیں نصب تھا۔ اس بت کے ارد گرد نہایت وسیع عمارت کی گئی، تعمیر کی گئی تھی، جسے بس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس استحان پر اس بت کے حضور میں نذرانے پیش کیے جاتے تھے اور اس کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی۔ لوگوں کو اس بت کا گرویدہ بنانے اور اس سے عقیدت استوار کرنے کے لیے اور غیب سے پرستار آوازیں سنانے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے گئے تھے۔ اس بت کا احترام و تکریم روز بروز بڑھتا رہا۔ اسی احترام و عقیدت کی وجہ سے لوگوں نے دوسرے ناموں کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے نام اسی بت کے نام پر رکھنے شروع۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب سب سے زیادہ مقدس نام عبد العزیٰ سمجھا جاتا ہے۔ عرب کا کوئی قبیلہ نہ تھا جس کو اس بت کی بندگی پر فخر نہ ہو، لیکن اس معاملے میں جتنی فدائیت اور جانثاری قریش کے ہاتھی اتنی اور کسی قبیلہ میں نہ تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے خود اپنے بیٹے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا۔ قریش نے حریث کے قریب پوری وادی جسے سقام کہتے ہیں عزا کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس وادی کے یہ لوگ بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے اور اسے خانہ کعبہ کا ایک حصہ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ عربی ادب میں جہاں عزا کا نام آتا ہے وہاں اس وقف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ عزا کے سلم قدم ایک قربان گاہ بھی تھی جسے غب کہا جاتا تھا اور جہاں زائرین ہدیے کے جانور لا کر ذبح کرتے تھے۔ یہ تینوں دراصل مؤنث بت تھے جن کو آج کل کی اصطلاح میں دیویاں کہتے۔ ان کے علاوہ بھی قریش کے کچھ بت تھے۔ کچھ بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کچھ کو باہر نصب کر دیا گیا تھا۔ ان سب بتوں میں سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ یہ عقیق کا بنا ہوا سرخ رنگ کا بت تھا اور اس کی شکل انسان کی تھی۔ اس بت کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ بنا کر جوڑ دیا تھا۔ ہبل کو سب سے پہلے خزیمہ نے نصب کیا تھا، اس لیے اس کو عام لوگ ہبل خزیمہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب کچھ تربوری میں رکھے ہوئے تھے، نعم یعنی ہاں اور کچھ پر لا یعنی نہیں لکھا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ بت ایسے تھے جن کی مختلف عرب قبائل پرستش کرتے تھے، جن میں چند ایک حسب ذیل ہے۔ ان میں سے ایک بت سواع تھا جس کی قبیلہ حذیل پرستش کرتا تھا۔ اس بت کو قبیلہ کے لوگوں نے گاؤں ینبع کے نزدیک برحات کے مقام پر نصب کر رکھا تھا اور اس کی تولیت بنو لحیان کے سپر تھی۔ ابو نعیم نے راشد بن عبداللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بتوں کے سامنے لوگ چڑھاوے اور نظر و نیاز بھی بہت چڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ راشد کہتے ہیں کہ میرے قبیلہ کے لوگوں نے مجھے نیاز دے کر سواع کے دربار میں بھیجا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے نظر و نیاز جو کانے پر ہوئے۔